جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے. چوتھی چیز وہ احسن الی جارک تکن مسلمہ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی، تمہاری برادری کا ہے تب بھی، تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو. اللہ کے نبی فرماتے تم مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں چیز وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو ہنسنا زیادہ نہیں کرنا، کبھی کبھی رونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے. قرآن کا 7واں پارہ کھولو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اے نبی، عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن کی تلاوت تو وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں. حبشہ کا دربار تھا، نجاشی کا دربار تھا، اور مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر کے پناہ لی تھی. مکہ کے کافروں نے دو لوگوں کو بھیجا، ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا. کہا اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا. مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا. نجاشی نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، تم حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، میں کوئی اور بات تو نہیں بیان کروں گا، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. کبھی موقع ملے تو سورہ مریم کی کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت سنو میرے بھائی، اگر اندر سے روح نہ سرسار ہو جائے. قرآن کا انداز، کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھے. حضرت جعفر کو اللہ کے نبی کے صحابی جب انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، جب انہوں نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا. پیدا ہونے کے بعد جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے گئی اور قوم کے لوگوں نے تانا مارنا شروع کیا، اور حضرت مریم نے اپنی ماں کی گود میں اپنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا. جب یہ سورہ مریم کی آیتیں جب حضرت جعفر نے پڑھنا شروع کی، پورا دربار رونے لگا. نجاشی بھی رونے لگے اور پورا کا پورا دربار سسکیوں سے گونجنے لگا، پورا دربار رونے لگا. اور نجاشی بھی ایمان لے آیا اور اس کے دربار کے کئی لوگ ایمان لے آئے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے نبی، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں. میرے پیارے ساتھیو، قرآن تو وہی آج ہمارے پاس، قرآن وہی ہے. آج بھی قرآن کو ہمارے یہاں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مگر حافظ صاحب نے اگر 1.5 پارے کی جگہ 2 پارہ پڑھا دیا، اگر 1 پارے کی جگہ 2 پارہ پڑھا دیا تو ہمارا پارہ چل جاتا ہے. حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟
اس قرآن کو سن کر کیا ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں کیا بات ہے، قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے نبی اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا ہوگا؟ ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا۔ اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر نہیں اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں، مگر یہودیوں تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بلل الثری، آپ کی آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاردوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں، او چوک میں مکان خریدنے والوں، او کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاردوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کے موت